بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے متعلق سماعت کیجیے گا۔ شب قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمر ملاحظہ فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، دل کی شفقت سے بھر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی کی خوب نیکیاں بھی کرے تو ان کے برابر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دیا، لیلۃ القدر عطا فرما دیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی امتوں کے ولی اللہ تھے، تو یہ عبادت ریاضت اس قدر عبادت ریاضت کرتے کہ ان کا انداز عبادت بہت عرف و اعلیٰ تھا۔ رات دن اللہ کی عبادت مصروف رہتے، رات کو قیام کرتے، دن کو روزے رکھتے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی مضبوط زنجیروں سے آپ کو باندھ دیا جاتا تو آپ اس کو توڑ ڈالتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار نہنجار نے جب دیکھا کہ کسی طرح شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کے پر قابو نہیں پا سکے تو باہم مشورہ کیا کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ان کو قابو پا سکے۔ تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر ان کی بیوی کو آمادہ کر لیا کہ کسی طرح رات کی نیند کی حالت میں جائے، پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جگڑ کر باندھ دے اور ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا جکڑا ہوا پایا، تو آپ نے حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتی سارے رسیاں ٹوٹ گئی تو آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا مجھے کس نے باندھا؟ تو بے وفا بیوی نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح آزاد ہوتے ہیں۔ تو بات رفع دفع ہو گئی۔ پھر ایک بار موقع ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل اس بات میں لگی رہی کہ آپ پر کبھی نیند طاری ہو اور انہیں باندھ دیا جائے۔ آخرکار ایک بار پھر آپ کو موقع ملا، لہذا جب آپ پر نیند طاری کا غلبہ جاری ہو گیا تو اس ظالمانہ بیوی نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی وزنی زنجیروں سے اچھی طرح جکڑ لیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کے ٹکڑے کر دیے، بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی نے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو شمعون رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش کر دیا کہ مجھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عنایتوں کا بڑا کرم نوازی ہے، مجھے ولایتوں کا چشمہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، مجھ پر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداز نہیں ہو سکتی مگر میرے سر کے بال۔ چلاک عورت سمجھ گئی، اس دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے اپنے پاک دامن شوہر کو ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھے۔ 8 بال مبارک تھے ان کے، جو کہ ان کی درازی جو تھی زمین تک تھی، اس 8 بالوں سے باندھ دیا۔ تو آپ نے آنکھ کھلنے کے بعد بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو پائے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی، بے وفا عورت نے اپنا نیک پارسا شوہر کفار کے حوالے کر دیا۔
کفار بد اتوار نے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، انتہائی بے دردی اور صفا کے ساتھ ان کے ناک کان کاٹ ڈالے، آنکھیں نکال ڈالی۔ اللہ امان والحفظ، اللہ امان والحفظ، اللہ امان والحفظ۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ رب العالمین کی غضب کو جوش آیا، قہر غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دسا دیا۔ دنیا کے لالچ میں بے وفائی کرنے والی بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری، خاص تر ہو گئی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات و عزت، تکالیف مصاحب کا تذکرہ۔ شمعون پر بڑا رشک آیا۔ ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی، کیا رسول اللہ ہمیں تو بہت کم عمریں ملی، اس میں کچھ نیند میں گزر جاتی ہے، کچھ طلب معاش میں، کھانا پکانے میں، دیگر امور دنیا میں بھی گزر جاتے ہیں، کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو یوں بنی اسرائیل کی امت ہم سے آگے بڑھ جائے۔ امت کے آقا، غمخوار آقا سن کر غمگین ہو گئے، جبریل امین حاضر ہو گئے، بابرکت سورہ قدر لے کے حاضر ہو گئے اور تسلی دی، اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ اگر وہ رات میں عبادت کریں گے تو شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔